السلام علیکم مطولہ جان ایم جے ٹی وی. آج وفاقی آئینی عدالت کا پہلا دن تھا. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جس میں جسٹس علی باقر نقوی اور جسٹس ارشد حسین سید شامل تھے. انہوں نے آج مقدمات کی سماعت کا باقاعدہ آغاز کیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس عمارت میں وفاقی آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس امین الدین کا کمرہ عدالت تھا وہ کمرہ عدالت نمبر 1 نہیں تھا. اس سے مراد یہ ہے کہ جو سب سے بلند مرتبہ جو کمرہ عدالت تھا، جو سب سے بڑا کمرہ عدالت تھا، اس میں ابھی بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر موجود ہیں، اور ان کے نیچے والی منزل پہ جو کمرہ عدالت نمبر 2 تھا اس میں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان کے بینچ کو جگہ ملی ہے. اور اسی طرح چند دیگر ججز نے بھی آئینی عدالت کے جج کے طور پہ کام شروع کر دیا ہے. اور آج کچھ کنفیوژن کے بعد جب باقاعدہ سماعت شروع ہوئی جسٹس امین الدین خان کے بینچ میں وفاقی آئینی عدالت کے اندر، تو پہلے 2 مقدمات میں فریقین پہنچ ہی نہیں سکے، اور شاید دونوں فریقین جو تھے وہ عدالت کی تلاش میں تھے، کیونکہ کچھ کنفیوژن ضرور موجود تھا. اور جو کمرہ عدالت تھا چیف جسٹس امین الدین خان کا، اس کے باہر کاغذ کے ساتھ لکھ کے لگا دیا گیا تھا کہ کورٹ روم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو آج کی اس سماعت کی کارروائی کے اوپر تو ہم بات کریں گے. ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آج مزید 2 ججز نے بھی وفاقی آئینی عدالت کے حلف اٹھا لیا ہے، اور آج کی تقریب میں جو ہے میڈیا جانے کی پابندی تھی. میڈیا کو رسائی نہیں دی گئی، صرف سرکاری میڈیا کو یہ رسائی دی گئی تھی. اور حلف برداری کی تقریب میں شامل ہونے والے ایک سابق وفاقی وزیر قانون اور سینئر قانون دان ایڈوکیٹ افتخار گیلانی کے ساتھ آج ہم نے کچھ گفتگو کی اور ان سے براہ راست پوچھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ کیا رائے ہے. آئینی عدالت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں بہت شاہجی نے کہا تھا آ جانا، میں نے کہا چل آ جانا. تو آپ 27ویں ترمیم کے حق میں ہیں سر؟ کس کے؟ یہ جو ابھی دیکھ کے مجھے کیا پتہ ہے بیٹے، میں تو گھر ہوتا ہوں سارا دن. نہیں، 27ویں ترمیم کے بارے میں آپ کو نہیں پتا؟ یہ جو آئینی عدالت میں بیٹا آئی بلیو ان پارلیمنٹ سپریمیسی. ٹھیک ہے، میں تو سمپل بات ہے، میں تو ریکارڈ پہ ہوں. لیکن جس طریقے سے ان ججوں کو تعینات کیا وہ گیا. طریقہ آئی ایم ناٹ کنسرن. پارلیمنٹ از سپریم. اچھا، پارلیمنٹ کو دیکھے وہ اولیور وینڈل ہومز ایک جج تھا سپریم کورٹ یو ایس کا. لانگسٹ پیریڈ ہی سروڈ ایز یو ایس سپریم کورٹ جج for 31 years. وہ کہتا تھا کہ you cannot، پارلیمنٹ جو بات کرتی ہے to defer to that. ٹھیک ہے، defer I mean DEFER. آپ نے سر جھکانا. پارلیمنٹ میں کیس کر رہا تھا یہاں، جو کیا نام تھا جج صاحب چیف جسٹس کا، انہوں نے پنجاب میں ہم نے انہوں نے ڈیزالو کر لیے تھے لوکل گورنمنٹ ساری. ہم نے ریٹ کی، انہوں نے ریٹ کی ہائی کورٹ میں، وہاں ہار. یہاں میرے بہرحال یہاں they accepted it. اجمل میاں تھے چیف جسٹس ایکسپٹ کر کے اسی رات کو انہوں نے وہ بلائی پروونشل اسمبلی اور لا ریپیل کر دی. نیکسٹ مارننگ میں آیا، مجھے اجمل میاں کہتے کہ سب دیانتداری سے بتائیں. میں کچھ نہیں کہتا. کین دے ڈو اٹ؟ ایسے یس اٹس ریکارڈڈ. سر پارلیمنٹ تو جنرل ضیاء الحق کی بھی تھی، مشرف کی تھی، اس وقت تو آپ نے بہت شور ڈالا. الیکٹڈ پارلیمنٹ. اچھا، یہ فارم 47 یہ فارم 47 کی نہیں ہے ادھر. اب نہیں نا ادھر مت جاؤ مت. یہ بات یہ 2024 کے الیکشن صحیح ہے. 47 اور فلانا ٹپکانا. آئی ایم ناٹ کنسرنڈ. وٹ آئی ایم کنسرنڈ از این الیکٹڈ پارلیمنٹ. یہ منتخب پارلیمنٹ ہے، یہ منتخب پارلیمنٹ. اچھا، غلط ہے کہ صحیح ہے؟ اور یہ ججوں کی تعیناتی جو وزیر اعظم نے کی ہے، آپ خوش ہیں اس بات سے؟ شہباز شریف کی ذاتی پسند ہے، آپ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ چیف جسٹس آپ کو بطور وکیل کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اس کو وزیر اعظم تعینات نہیں؟ اس میں پریشانی نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنل آفیسز ہیں، ان کی ان کو وہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے. جوڈیشری شوڈ ٹیک اپ. اچھا سر، یہ تاحیات جو استثناء دیا گیا ہے فیلڈ مارشل اور باتیں تو یہ کر رہے ہو پارلیمنٹ کین ڈو اینی تھنگ. اچھا، وہ برٹش پارلیمنٹ کے متعلق یہ تاحیات استثناء درست ہے؟ No, they have done it. They should not have done it, but they have done it. پوائنٹ یہ ہے. نہیں، آپ کی رائے میں صحیح ہے؟ میرے رائے میں نہیں صحیح، لیکن اب میں اس کو I have to accept it.
اچھا میں یہ آپ کہتا یہاں پہ ہوں۔ کس کی دعوت پہ آئے سر؟ میں وہ ارشد صاحب، ارشد صاحب کون ہیں؟ ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو آپ کا کیا تعلق یار ہے یہ ان سے؟ میرا بیچارہ ڈپٹی اٹارنی جنرل، میں نے بڑے کیسز کیے ہیں اس کے اچھا، ساتھ. ہاں ان کا کوئی طاقتور حلقوں سے بھی رشتہ تعلق پتہ ہے؟ نہیں، I have no idea. یو ہیو نو آئیڈیا ریئلی؟ I have no idea, honestly. اچھا اچھا. تو ارشد صاحب جو ہیں آئینی عدالت کے بطور جج جو ہیں، اہل ہیں، قابلیت ہے ان میں اتنی؟ کبھی مجھے کوئی کیا پتہ ہو یار، میں نے کہتے نہیں ہیں اپوائنٹ کیا. نہیں، آپ کو جاننے والے ہیں؟ میں بہت سارے لوگ نہیں. انہوں نے کوئی آج تک آئین کی تشریح کی ہے، کوئی فیصلہ دیا ہے، کس کوئی نے رپورٹ؟ کی آئین کی تشریح؟ جسٹس ارشد. انہوں نے یہ جو باقی نے کی ہیں اچھا آئین کی تشریح ہیں. اچھا. ہاں یہ دیکھو بیٹا، بات یہ آپ نہیں کو ہے. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کا کوئی ریکارڈ پہ کوئی فیصلہ نہیں ہے؟ I have دیکھو آپ ذاتی دوستیاں نبھا رہے ہیں سر؟ دیکھو وہ تو وہ ٹکے مار وکیلوں کی باتیں مت سنو. I have gone to jail on سر میں آپ کی بات نہیں کر only رہا، person میں جسٹس ارشد کی in بات کر رہا ہوں. پاکستان جو کہ ضیاء الحق کے سر میں زمانے جسٹس میں ارشد کی بات کر رہا ہوں. بہادر ادھر اپنی آپ ان کے جاننے والے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فیصلے دیے ہیں یا نہیں دیے؟ آئینی عدالت بن رہی ہے، آپ اتنے سینئر I وکیل don't ہیں، know. He was the chief justice of جی بھی. ہاں کوئی ایک فیصلہ جو انہوں نے تاریخی مجھے دیا نہیں ہو؟ پتا. وہ یہاں نہیں، یہاں he did serve here in the Supreme Court. یہاں نہیں serve کیا. زیادہ کیسز کیے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کیسز کیے. افتخار گیلانی کافی علیل ہیں، 2 سال سے تقریباً بقول ان کے وہ گھر میں ہی رہے اور باہر نہیں آ پائے، مگر آج کے جب 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ان سے سوالات کیے گئے تو پھر ان کی طرف سے یہ معاملات سامنے آئے ہیں. تو آج کے دن مقدمات تھے کیا وہ آئینی نوعیت کے مقدمات تھے جو وفاقی آئینی عدالت کے سامنے پیش کیے گئے؟ اس کی ایک جھلک ہم آپ کو صرف بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ محمد واوڈا. واوڈا صاحب آپ آئیں پلیز، اور ان سے ہم جانتے ہیں. ایڈوکیٹ واوڈا صاحب جو ہیں وہ کراچی سے آئے ہیں اور سندھ ہائی کورٹ نے ایک کیس میں جو ہے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے. یہ معاملہ ہے کراچی کے کمیونٹی پارکس کا. ایک بڑی اراضی ہے جہاں پہ کمرشل کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دے رکھی ہے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے، اور اس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جو کمیونٹی پارکس ہیں ان میں کاروباری سرگرمیاں نہیں ہو سکتی. اور اس فیصلے کے خلاف پھر میئر کراچی جو ہیں وہ آئینی عدالت، وفاقی آئینی عدالت میں آئے ہیں. یہ معاملہ ریٹ جورسڈکشن میں آرٹیکل 199 کے تحت سندھ ہائی کورٹ میں گیا تھا، اور وفاقی آئینی عدالت کا جو مینڈیٹ ہے اس میں یہ شامل کر دیا گیا ہے کہ جو ریٹ جورسڈکشن کے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں جو فیصلہ ہوگا اس کی اپیل وفاقی آئینی عدالت میں جائے گی. پہلے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا تھا، مگر اب یہ وفاقی آئینی عدالت میں ہے. اب نام تو ہے وفاقی آئینی عدالت، اور کیا پوری دنیا کی جو مثالیں یہ حکومت دیتی ہے وفاقی آئینی عدالت بنانے کے لیے، تو کیا پوری دنیا کی وفاقی آئینی عدالت میں اس طرح کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں؟ ایک طرف تاثر دیا جاتا ہے کہ آئین کی تشریح کرنے والی عدالت، اور دوسری طرف جو ہے ایسے معاملات کہ کمیونٹی پارک میں کاروباری سرگرمیاں ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ہیں، قانون میں یہ ہے قانون میں وہ ہے. اب وہ معاملات بھی جسٹس امین الدین خان کی وفاقی آئینی عدالت میں آ رہے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں ایڈوکیٹ محمد واڈا سے. محمد واڈا صاحب، یہ معاملہ ہے کیا ایگزیکٹلی؟ تھوڑا سا کچھ اس کے حقائق آپ شیئر کریں گے ہم سے؟ بیسیکلی جو کراچی کی بلدیہ عظمیٰ ہے انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ کراچی کے جتنے دیگر امینٹی پارکس ہیں ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پرائیویٹ لوگوں کو رینٹل بیسس پہ دے دیا جائے تاکہ وہ اس میں اس کی اپ کیپ بھی، اس کی مینٹیننس بھی کریں. لیکن ہمیں اعتراض اس چیز سے ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی آڑ میں کمرشل ایکٹیویٹی کی اجازت دی جا رہی ہے امینٹی پلاٹس پہ. اب امینٹی پارک کے اندر پیڈل کورٹ، فٹ بال ٹرف، کمرشل ادر ایکٹیویٹیز، سٹالز، کھانے کے سٹالز وغیرہ لگائے جا رہے ہیں، اور زیادہ تر پارکس میں جو ایکسیس ہے پبلک کا وہ ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. جب تک آپ کا پیڈل کھیلنے کے لیے بکنگ کا سلاٹ نہیں ہے آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. فی گھنٹہ 8 گھنٹے 6,000 روپے آپ دیں گے سلاٹ بک کرانے کے لیے، پھر آپ کو اجازت دی جائے گی. تو جو عام پبلک ہے وہ ایکسکلوڈ ہو رہی ہے پارک سے، کیونکہ وہ تو جب تک پیڈل کھیلنے نہیں آئیں گے، سلاٹ بک نہیں کرائیں گے، ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو پبلک
امیونٹی پارکس ہیں ان کو پارکس کے لیے ہی استعمال ہونا چاہیے, کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا ہمارا کہنا ہے کہ آپ یہ 50,000 روپے پہ بڑے بڑے پارکس آپ نے دے دیے ہیں, کوئی پروکیورمنٹ پروسیس نہیں ہے. مرتضیٰ وہاب صاحب ایک خط لکھ دیتے ہیں کہ جی یہ پارک ہم نے اس کمپنی کو کے حوالے کر دیا یا اس صاحب کے حوالے کر دیا, تو اس کا کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. بھئی ان کو کیوں دیا جا رہا ہے, وہ صرف 50,000 روپے ماہانہ کرایہ کیوں دے رہے ہیں, اور اس پہ جو کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ ملینز کی ہو رہی ہے, اور جو عام پبلک ہے دے آر سفرنگ. بہت سارے پارکس ہیں جو 80-90% ہیو بین ٹیکن اوور بائی کمرشل ایکٹیویٹی. اچھا ایڈوکیٹ باؤڈا صاحب یہ بتائیں کہ اس معاملے میں ابھی پھر وفاقی آئینی عدالت نے کیا حکم جاری کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کیس کو 27 تاریخ کو ڈیٹیل میں سنیں گے, اور فی الوقت انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹس کو رہے گا, مطلب جو انہوں نے جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ نہیں کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیٹس کو رہے گا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میئر کے خلاف جو توہین کی درخواست ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں فائل کی ہے, فی الوقت اس میں کوئی کوئرسو ایکشن نہ لیا جائے جب تک اس کیس کا یہاں فیصلہ نہیں ہو جاتا 27 تاریخ کو. اچھا, تو آج کیا سندھ حکومت کی طرف سے یا میئر کی طرف سے کوئی پیش ہوا تھا؟ جی, میئر کے وکیل صاحب موجود تھے اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی موجود تھے. میئر کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ ججمنٹ جو ہے یہ غلط ہے, اب وہ اپنے دلائل پیش کریں گے نیکسٹ ڈیٹ پہ. فی الوقت انہوں نے صرف یہ کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو سنا نہیں گیا یہ فیصلہ سنانے سے پہلے, اور جو کمرشل ایکٹیویٹی کرنے والی اینٹیٹیز ہیں ان کو پارٹی نہیں بنایا کیس میں. تو ہماری آئینی عدالت نے جو اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کا آرڈر جاری کیا ہے, تو اسٹیٹس کو برقرار رکھنے سے مطلب تو یہ ہے کہ صورتحال کو جوں کا توں رکھا جائے, اور جوں کا توں صورتحال کو رکھنے سے مطلب یہ ہے کہ جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ جاری رہیں گی. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے, اور دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک برقرار ہے اور اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز غیر قانونی ہے, تو وہ بھی غیر قانونی ہی رہیں گی. اچھا ایڈوکیٹ وہاب صاحب, یہ مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لائسنس دیے ہیں پارکس میں, پبلک پارکس میں, یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ لائسنس ملے, اور ان کا جو سندھ حکومت ہے ان سے کوئی خاص تعلق ہے؟ آئی ایم شیور کچھ انسٹنسز میں ہوگا, آئی ایم ناٹ اویئر کہ کوئی ڈائریکٹ لنک ہے یا نہیں ہے, لیکن کوئی تو وجہ ہوگی کہ اگر کوئی پارک دیا جا رہا ہے 50,000 روپے کرائے پہ, تو کمرشل اسپیس کرائے پہ تو اتنے کی نہیں ملتی, تو کوئی کنسیشن تو دیا جا رہا ہے لوگوں کو, ورنہ کیوں. اور یہ جو گنے چنے لوگ ہیں یہ ان کی سلیکشن کیسے ہو رہی ہے؟ اگر کوئی ٹینڈرنگ پروسیس نہیں ہے اور ڈائریکٹ کسی شخص کو ایک خط دیا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی بات طے ہوئی ہے جو کوئی خط دیا جا رہا ہے نا. کوئی رینڈملی تو آپ کسی کو خط نہیں دیں گے کہ جی مطیع صاحب آپ پارک چلائیں, یہ رہا آپ کی آتھرائزیشن, آپ جائیں اور اس میں اپنا کام کریں. تو آئی ایم شیور دیر از سم فیوریٹزم ہیئر, اٹ از کمپلیٹلی میلافائڈ کہ ایک پبلک امیونٹی پارک 50,000 80,000 روپے ماہانہ کرائے پہ, بڑے بڑے پارکس جو ہیں وہ پرائیویٹ اداروں کو دیے جا رہے ہیں, پرائیویٹ انڈیویجولس کو دیے جا رہے ہیں, تو دیر سم تھنگ از رانگ. کل کتنے پارکس ہیں, کتنا ایریا ہے؟ سر آئی تھنک دیر آلموسٹ 30 پارکس اف ناٹ مور. اچھا جی, کافی پارکس ہیں. اور اس حوالے سے تو سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ ہے, بڑا تاریخی فیصلہ, جو F9 پارک اسلام آباد کے حوالے سے آیا تھا, جس میں قرار دیا گیا تھا کہ کمرشل سرگرمیوں کے لیے جو پبلک کمیونٹی پارکس ہیں ان کو نہیں دیا جا سکتا, اور F9 کے علاوہ یہاں F7 میں ایک گولف کورس بنایا جا رہا تھا کمرشل بیسس پہ, اس کو بھی بین کر دیا تھا, اور آج وہ بھی پارک ہے اور پبلک وہاں پہ جا سکتی ہے, انجوائے کر سکتی ہیں. تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں آیا تھا, اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر سسپینڈ نہیں ہوا تو کیا اس پہ عمل درآمد بھی رک جائے گا؟ اس کا مطلب ہے یہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے جس کا آج پہلا دن تھا, وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل بھی نہ کیا جائے, کاروباری سرگرمیاں بھی جاری رکھی جائیں, اور ہم سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ بھی نہیں کرتے. تو اس کے اندر وہ کون سی آپ آئین کی تشریح دیکھ رہے ہیں جس کے لیے آپ کو آئین کی عدالت میں آنا پڑا, اور آج آپ پہلا دن ہے اور آپ کا وفاقی آئینی عدالت میں پیش ہونے والے آپ میرے خیال میں پہلے وکیلوں میں سے ہیں.
مجھے ایسی کوئی آئینی تشریح تو نظر نہیں آ رہی، لیکن اب یہ کیسز اب یہیں لگ رہے ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں. بٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی آئینی تشریح نہیں ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے. ایک بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ایک فیصلہ ہے، وہ قانون کی نظر میں دیکھنا ہے کہ وہ فیصلے جاری کرنے کا ان کے پاس اختیار تھا یا نہیں تھا. اس میں آئینی تشریح بالکل نہیں ہے. واڈر صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر وکیل ہیں، آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ماشاءاللہ سے پریکٹس کرتے ہوئے؟ تقریباً 13 سال ہو گئے. 13 سال. آپ سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں؟ جی جی سپریم کورٹ کے لائر ہیں آپ؟ جی بالکل. اور وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے کیا توقع ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا کیا یہ اسکوپ ہونا چاہیے یا اس کو کچھ اور کرنا چاہیے؟ اس میں آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ. آئی تھنک اور لیگل ایکسپرٹس ہیں جو اس پہ اپنی تشریح کر چکے ہیں. آئی ڈونٹ ہیو اینی اوپینین. بہت شکریہ. Thank you, sir. ایڈوکیٹ باوڈا، آپ نے سنا آج پہلا دن تھا وفاقی آئینی عدالت کا، اور پہلے دن جو ہے آئین کی تشریح کرنے والی وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ کراچی کے پبلک پارکس کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر اتنا واضح حکم بھی نہیں دے سکی کہ جس سے فریقین کو یہ پتہ چلتا کہ آخر یہ کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنی ہے یا نہیں، اور پھر کیا سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ جو معطل نہیں ہوا کیا وہ بھی فیصلہ فیلڈ میں رہے گا، اور کاروباری سرگرمیاں کیا یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں. یہ تو آئین کی تشریح کی ایک مثال تھی، اور بظاہر یہ واضح لگتا ہے کہ جو وفاقی آئینی عدالت بنائی گئی ہے اور جو ریٹ جو ریسٹرکشن میں دیے گئے فیصلوں کے خلاف اس اپیل جو ہے وفاقی آئینی عدالت میں لانے کا 27ویں ترمیم میں کہا گیا ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ سرکار اور سرکار کے اداروں کے خلاف جو ریٹ کے اندر فیصلے آتے بھی ہیں تو وہ فیصلے ان کے خلاف اپیل جو ہے ایک ایسی آئینی عدالت کے سامنے لائی جائے جس عدالت کے ججوں کی تعیناتی کسی کمیشن میں بھی نہیں بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کی ہے. اور یہ وہ شہباز شریف ہیں جو کسی زمانے میں لاہور ہائی کورٹ کے ملک محمد قیوم جسٹس کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر انہیں بتاتے تھے کہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کو کتنی سزا دینی ہے اور کتنی نہیں. بہت شکریہ. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.